ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آئیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ غور سے سنیے اور آمین کہیے۔ کیا پتہ کس کے آمین کہنے سے دعا آمین ہو جائے۔ کوشش تو بہت کی کہ جمعۃ الوداع کے دن یہ دعا کر لوں، مگر کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ آج کا روزہ چلا گیا، کل کا روزہ شاید آخری ہو۔ چاند نظر آنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ عید پیر کی ہے یا منگل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو چلیے دعا شروع کر لیتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ بھی جہنم کی آزادی کا ہے نا، وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ مغفرت کا مہینہ ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر عبادت سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے کی دعا ہے جہنم سے ہمیں آزادی کا ہے۔ اللہم وقینا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم وقینا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اور یہ بھی پڑھیں کثرت سے، ایک دن بچا ہے میرے مولا، آپ لوگ سب یہ بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ بھی دعا کثرت سے پڑھ لیا کریں، ایک دن بچا ہے، مغفرت کا مہینہ چلا جا رہا ہے۔ توبہ کر لیں ہر چیز سے توبہ کر لیں، پھر پلٹ کر وہ چیز کو واپس نہیں جائیں۔ اے اللہ نیکی کے راستے پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتی رہوں اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، اعمال کا جب حساب ہونے لگے، مجھ کو اور میرے ماں باپ
اور سب ایمان والوں کو بخش دے مولا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر کر ہمارے حال پر رحم کر، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا رحمان ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں تقوی، ہدایت اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ وہ ایمان عطا کر جو کبھی متزلزل نہ ہو، وہ ایمان جس پر زندگی اور موت ہو مولا۔ وہ اخلاص عطا کر جو کبھی کسی کی تعریف متاثر نہ ہو، وہ عمل عطا کر جو کبھی ضائع نہ ہو، وہ جستجو عطا کر جو کبھی سیر نہ ہو، وہ صلاحیتیں عطا کر جو اسلام کے لیے استعمال ہوں، وہ توانائیاں عطا کر جو دین کے قیام کے کام آئے مولا۔ وہ حالات عطا کر جو ہمارے مقاصد میں معاون مددگار ثابت ہو، وہ شوق عطا کر جو عبادت میں مشغول کر دے، وہ دل عطا کر جس میں تیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس میں زندگی کی نہیں آخرت کی تڑپ ہو مولا۔ اور وہ اخلاق عطا کر جو ہمارے میزان کو بھاری کر کے ہمارے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے دے۔ وہ مغفرت عطا کر جو تیرے غصے سے بچائے اور گناہ اور عیبوں کو چھپائے مولا۔ اور وہ ماحول عطا کر جو ہر قسم کی برائی سے بچائے۔ اے اللہ ہمیں نماز اور روزے کا پابند بنا، ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع ڈال دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری تنہائی کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اے اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری تنہائی کی عبادتوں کو تو قبول فرما۔ تہجد میں جو بھی دعا مانگے ہیں وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمارا جینا بیکار ہے مولا، ہمارا جینا بیکار ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو نے ہی تو کہا ہے جو بندہ مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہوں۔ اے اللہ ہم جو سمجھ میں آیا تجھ سے مانگ لیا کرتے ہیں۔ اے اللہ گڑگڑاتے ہیں تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تجھ سے دعا مانگ لیا کرتے ہیں مولا۔ ہر چیز کی توبہ کرتے ہیں مولا، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اے اللہ تو مانگنے پر ضرور دے دیتا ہے مگر ہمیں خرچ کرنے نہیں آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں خرچ کرنے نہیں آتا ہے، وہ صلاحیتیں عطا کر۔ اے اللہ وہ صلاحیتیں ہمیں دے دے۔ اے اللہ خرچ کرنے کی صلاحیتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے اور ہمارے بچوں کو خرچ کرنے کی صلاحیتیں عطا کر مولا۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا کر، جو مانگے ہیں وہ بھی عطا کر میرے مولا۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرنے والا بنا دے، ہر سال ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دینے والا ہاتھ بنا دے، لینے والا کبھی نہ بنا میرے مولا۔ اے اللہ لینے والا ہاتھ نہ بنا۔ اے اللہ قرآن عظیم کے ذریعے مجھ پر رحم فرما، اس قرآن کو میرے لیے امام اور ہدایت بنا، اس کی بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلا دے، جو نہیں سمجھے ہیں اس کو سمجھا دے، ہمیں رات دن اس کی تلاوت کی توفیق دے اور اس کو میرے لیے جنت اور کی دلیل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان، سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر اور شکر کرنے والا دل، تیرے خوف سے رونے والی وہ آنکھیں عطا کر مولا، تیرے خوف سے رونے والی وہ آنکھیں عطا کر۔ اے اللہ نیکی کر کے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے دے، ہر وہ کام جسے تو پسند کرے اس کو کرنے کی، اور ہر وہ کام جسے تو ناراض ہو اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے نیتوں اور اعمال کو درست کر دے، ہماری عمر میں روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں زندگی اور موت کی آزمائشوں اور فتنوں سے بچا، مسیح و دجال کے فتنے سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، مجھے علم حکمت، علم نفع اور علم فہم دے، علم پر عمل توفیق دے اور دین و دنیا کے علم سے نواز دے مولا۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں مولا، تمام چاروں خلفائے راشدین کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے تجھے میرے مولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے میرے مولا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے میرے مولا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا واسطہ ہے میرے مولا، اے اللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کا واسطہ ہے، حضرت پیارے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے میرے مولا، تمام بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے اے اللہ، اے میرے مولا تمام پیغمبروں کا واسطہ ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شہل اللہ کا واسطہ ہے تجھے میرے مولا، اور میرے پیر و مرشد کا واسطہ ہے، اور میرے شوہر کے پیر و مرشد کا واسطہ ہے تجھے میرے مولا، اے اللہ 52 خواجاؤں کے خواجہ کا واسطہ ہے میرے مولا، اے اللہ ہم سب کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اے اللہ تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تیرے بندے ہیں کہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیے ہیں، اے اللہ جب غلطی ہوتی ہے، جب توبہ کر کے گلے ملنا جاتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں مولا، منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے منہ پھیرنے والوں کا دل موم کی طرح بنا دے مولا، اتنا سخت دل نہ بنا تیرے بندوں کو، اے اللہ اتنا سخت دل نہ بنا، آپس میں اتفاق سے محبت سے رہنے والا بنا دے، اے اللہ خاندان میں سے ٹوٹنے والے رشتے نہ بنا دے، اے اللہ دل کو موم کی طرح بنا دے، اے اللہ نہ جانے ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہے، اللہ ہم توبہ مانگتے ہیں تو دل منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے منہ پھیرنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے کہ ان سے مل جائے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے کہ وہ مل جائے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ وہ تمام بھلائیاں عطا کر، وہ تمام برائیاں سے بچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی تھی مولا، اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی خصوصی رحمت اور مغفرت فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، جو نافرمانی ہوئی ہے اسے معاف فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو تقوی ہدایت اور نمازی بنا دے، نیک صالح فرما بردار بنا، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک ہماری نسل میں جاری رکھ مولا، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں نفع نہ دینے والے علم سے، نہ ڈرنے والے دل سے، قبول نہ ہونے والی دعا سے، اور سیر نہ ہونے والے نفس سے پناہ چاہتے ہیں مولا، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں نعمت کے زائل ہو جانے سے، تیری عافیت کے منتقل ہو جانے سے، سخت مشقت سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے خوش ہو جانے سے، تیری گرفت کے اچانک آ جانے سے، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں مولا، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں ہم غم سے، عاجز ہونے سے، سخت بڑھاپے سے، کاہلی سے، اور سستی اور بزدلی سے، اور بخل اور خرچ سے، دشمنوں سے، گناہوں سے، بیماری سے، بدنامی سے، تکبر سے، غریبی سے، اور محتاجی سے، حاسدین سے، حادثات سے، جسمانی اور روحانی امراض سے پناہ چاہتے ہیں مولا، اے ارحم الراحمین ہماری پریشانی و مشکل آسان کر دے، اور اچانک آنے والے حادثات، بیماری و بلایات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ میرے مولا، اور اپنی رحمتیں و برکتیں ہم سب پر نازل فرما، اے اللہ ہر ایک کی بری نظر سے بچا کر تیرے نور کی چادر ہمارے گھروں پر اڑا دے مولا، اے اللہ پناہ چاہتے ہیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد، شرک و بدعت، غصہ اور حسد سے پناہ چاہتے ہیں مولا، اے اللہ یا ارحم الراحمین ہر مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد لینے والا بنا، اے اللہ ہر مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد لینے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں حادثات والی موت سے بچا، موت کی گھڑی کو اپنی رحمت سے آسان کر دے، ہمیں موت کے سکرات سے بچا، موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اے اللہ تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، اے اللہ تو کبھی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے مولا، اے اللہ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے تیرا ہی کلمہ پڑھا ہے اور تیرے پاس ہی ہمیں امانت رکھا ہے، اے اللہ کیا پتہ موت کے وقت میں شیطانی وسوسوں میں گھیری ہوگی، مجھے اس وقت ازا کا عالم ہوگا، اے اللہ میری زبان پر کلمہ نہیں آتا ہوگا، اے اللہ اس وقت میری زبان پر کلمہ طیب جاری رکھنا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا، ہر مسلمان کو شہادت کی موت نصیب فرمانا، ہر مسلمان کو اے اللہ ہر مسلمان کو زبان پر کلمہ طیب جاری رکھتے ہوئے موت نصیب فرما میرے مولا، شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ جو شہادت کی موت مرتا ہے اے اللہ وہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، جب قبر کی پہلی منزل ہوتی ہے، جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو تینوں سوالات ہم پہ آسان ہو جاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम का दीदार नसीब होता है। اے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرما۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے اللہ تیرے پاس امانت رکھا ہے، تو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں موت کے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب فرما میرے مولا۔ کیا پتہ ہم شیطانی وسوسوں میں اس وقت ہماری زبان پر کلمہ نہ آتا ہو۔ اے اللہ ہم نے تیرے پاس کلمہ پڑھ کر رکھ دیا ہے مولا۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے دونوں جہاں کے مالک، تیری شان نرالی ہے، تو بڑی شان و شوکت والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ ہم دامن پھیلائے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، منکر نکیر کے سوالات آسان کر دے، آخرت کی پہلی منزل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ حشر کے میدان میں جب سورج سونازے پر آ جائے گا، گرمی اور پیاس سے سب کا برا حال ہوگا، سب اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ پل صراط پر ثابت قدم رکھ، پل صراط کا راستہ آسان کر دے، اور ہمارے حساب میں آسانی پیدا کر، اور ہمیں دوزخ سے نجات دلا دے مولا۔ یا ارحم الراحمین، جو بچے امتحان دے چکے ہیں، امتحان دے رہے ہیں اور امتحان دینے والے ہیں، اے اللہ انہیں امتحان میں اول درجے کامیابی عطا فرما۔ اور معصوم بچے، اس سال بہت سارے بچے معصوم بچے روزہ رہے ہیں، اے اللہ ان کی قسمت چمکا دے، انہیں قدم قدم پر نیک ہدایت عطا فرما، نیکی کا راستے میں انہیں نیکی کا راستہ بتا دے میرے مولا، راستہ بھٹکنے سے بچا لے۔ اے اللہ جن جن بڑے ہوتے جاتے ہیں معصوم بچوں کو، اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، نیک صالح بنا دے مولا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کرنے کا سلیقہ سکھا دے مولا، اور ہمارے بچوں کو بھی چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کرنے کا سلیقہ سکھا دے۔ اے اللہ ہمارے سروں پر بڑوں کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے سروں پر بڑوں کا سایہ نصیب فرما، اور ہمیں بڑوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے ساس سسر بہت کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں قوت دے، ان کی طبیعت میں آرام دے میرے مولا، انہیں قوت دے، طاقت دے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، میرے ساس امی جو ہے بہت پریشان ہیں ہاتھ کے تکلیف سے، اے اللہ ان کی ہاتھ کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اے اللہ میرے امی پیر کے تکلیف سے بہت پریشان ہیں، اللہ ان کے پیر کی تکلیف دور کرا دے۔ اے اللہ جب سے پیر میں فریکچر آیا ہے وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، اللہ انہیں اچھا چلنا پھرنے والا بنا دے۔ اے اللہ میرے امی جو ہے 21ویں روزے سے اے اللہ 27 روزے تک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کل نماز پڑھ کے کل اعتکاف سے اٹھے ہیں، اللہ اعتکاف میں انہوں جن جن کو یاد کر کے دعائیں کی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو مقبول اور مبرور عطا فرما، ان کی دعائیں قبول کر میرے مولا، جن جن کے لیے دعا کیے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف کو بیٹھتے ہیں وہ تیرے قریب ہوتے ہیں، اے اللہ تو غور سے ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اور دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، پھر بھی تو ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ ہم تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تڑپ کر دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما لے مولا۔ یا ارحم الراحمین، جب ہمارے بچے روزی کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اے اللہ ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھنا میرے مولا۔ جو بچے نوکریوں میں ہیں، جو بچے کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہر ٹینشن دور فرما، اے اللہ انہیں نوکری میں اول درجے کامیابی عطا فرما، دن دونی رات چوگنی انہیں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ سفر میں ان کا سفر آسان کر دے، اور خاص کر جو عمرہ کو گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے عمرہ کے سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ میرے بہو بیٹا اور پوترا پوتری بھی گئے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے، اے اللہ میرے سمدن اور ان کے بیٹے بھی گئے ہوئے ہیں، نہ جانے اور جتنے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے، ان کے عمرے کے پورے ارکان عطا فرما۔ اے اللہ ان کا عمرہ کا سفر آسان کر دے۔ اے اللہ جو کوئی بھی گھر سے نکلا ہے سفر کے لیے گیا ہے، اللہ اس کا سفر آسان کر دے، خیر و عافیت کے ساتھ گھر کو واپس لوٹا دے میرے مولا۔ اے اللہ جو لوگ کمانے کی گھر سے وطن چھوڑ کر 7 سمندر پار کمانے کے لیے گئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑے ہیں، خاندان کو چھوڑے ہیں، اپنے فیملی کو چھوڑے ہیں، کمانے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کی صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو مفلس ہیں انہیں دولت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، خاص کر میرے بھابھی اور بھائی کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 13 سال ہو گئے ہیں شادی ہو کے، اے اللہ اب انتظار کی گھڑی بند کر دے میرے مولا۔ اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، بہت
وقت انتظار کیے ہیں، بولتے نہیں ہیں، دل میں ضبط کرتے ہیں، اے اللہ زبان پہ لاتے تک نہیں ہے، کچھ تکلیف نہیں بولتے ہیں اللہ، چہرے کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بھی بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ میرے منہ بھولی ایک بہن ہے اللہ انجم جی، اے اللہ ان کی بیٹی ہے ثنا، اے اللہ انہوں بھی اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ، اے اللہ ان کی بھی تڑپ کو دور کر دے، انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین جو بھی بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو دواخانہ میں ہے اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما، جو سیریس راستے پہ ہیں اے اللہ سیریس موڑ پہ آ کر رکے ہوئے ہیں، کوئی ماں کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی باپ کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، والدین اپنے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں کو غریبوں کو کبھی اتنے بڑے بڑے دواخانے کی بیماریاں نہ دلا دے مولا، نہ دلا دے مولا، بڑے بڑے بیماریوں سے آفتوں سے بچا لے یا ارحم الراحمین، تو ہم پر رحم فرما، تیرے پاس ہم رحم کے بھی مانگتے ہیں مولا، ہم دامن پسارے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے آگے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، غریبوں کو غیب سے مدد فرما دے یا اللہ، تو غریبوں کو مدد فرما دے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ خاص کر ہمارے بچوں کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اور سبھی کے اولادوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ، جو بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کو جلد سے جلد نجات عطا فرما، قرض والی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے مولا، جلد سے جلد غائب سے مدد فرما دے اللہ، قرض کے بوجھ کو ہمیں سنبھالا نہیں جاتا ہے یا اللہ ہمیں قرض کے بوجھ سے دور کر دے، اے اللہ جو بھی ہمیں قرض میں نجات کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہے ہیں اللہ ان کے قرض کو دور فرما میرے مولا، قرض کی زندگی سے دور کر دے، ہمیں نیک زندگی سیدھی راہ دکھا دے مولا، ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور سیدھی راہ دکھا دے یا اللہ یا ارحم الراحمین، میرے میکے کے لوگوں میں جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما دے، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے، اے میرے مولا میرے سسرال کے لوگوں میں جو بھی پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے میرے مولا یا ارحم الراحمین، آخرت میں ہمیں رسوائی سے بچا لینا، یہاں ہمیں چار لوگوں میں کوئی جب غصہ کرتا ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے نا، اس وقت حشر کا میدان میں جب رسوائی کا عالم ہوگا تو ہم کیسے برداشت کریں گے اللہ، ہم کیسے برداشت کریں اور حشر کے میدان میں ہمیں سختی سے حساب نہ لینا اللہ، ہمیں سختی سے حساب نہ لینا، ہمارے حساب کتاب میں نرمی عطا کرنا مولا، اے رب کریم ہماری اولاد کا نصیبہ اگر برا لکھا ہے تو مٹا دے اللہ، سنا ہے دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے اور تدبیر بھی بدلتی ہے اللہ، ایک ماں کی دعا ہے، میں ہی نہیں دنیا میں ہر ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، تو اولاد کا نصیبہ اچھا لکھ دے، سچ میں اللہ ہماری اولاد کا نصیبہ اچھا لکھ دے اور ہماری اولاد کو ہمارے کہنے میں رکھ دے اور راستہ بھٹکنے سے بچا لینا، نمازی بنا دے، نیک عمل کرنے والا بنا دے، آج کے نوجوانوں کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کو پھیر دے، دل کو موم کی طرح بنا دے، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کرنے کا سلیقہ سکھا دے، بھائی بھائی میں اور بھائی بہن کو کبھی جدا نہ کر میرے مولا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ منہ بھلی بہن ہے ریشما جی، انہوں نے بھی کہا ہے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے، نام ہے تسمیہ، اے اللہ تسمیہ کو بھی نیک صالح بنا دے اور وہ دنیا میں ماں باپ کا نام روشن کرے اور تیری عبادت و تلاوت کرنے والا بنائے، دنیا کے سارے غم دور کر کے تسمیہ کے دامن میں ڈھیر ساری خوشیاں بھر دے میرے مولا، اے اللہ جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں اللہ ان کے رشتے جلد سے جلد طے کرا دے، اور جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، روزی حلال کی عطا فرما، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے مولا، اور جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، اے اللہ جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے مولا، اور یوٹیوب فیملی میں جو بھی پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما، اور جو مقصد سے یوٹیوب چینل بنائے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، اور خاص کر ہمیں بھی کامیابی عطا فرما میرے مولا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں ایک نماز کی طرف اس کے دل کو پھیر
پھیر دے مولا تو وہ دوسری نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو خود بخود تیسری نماز کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 5 نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ اے اللہ تو پھیر دے نوجوانوں کے دلوں کو، میری بیٹی اور داماد کے دامن میں آل اور اولاد کا ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ میری بیٹی اور داماد کے دامن میں آل اور اولاد کا ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ غم کو سب دور رکھ میرے مولا۔ اے اللہ کبھی وہ غم کی صورت بھی نہ دیکھیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ ان کے زندگی میں خوشیاں بھر دے، اور میرے ماں کے دامن میں خوشیاں بھر دے، اور میرے بھائیوں کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ توصیف کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ میرے جو بچے کمپنی میں جاب کر رہے ہیں انہیں بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ میری جو بہن ہے اس کے سر کے درد سے بہت بے چین ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے درد، بہت بے چین ہوتی ہے۔ اللہ اس کی بے چینی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اے اللہ اس کی ہر تکلیف دور کر دے، سر کا درد دور کر دے میرے مولا۔ اے اللہ دنیا میں ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، چاہے میری بیٹی ہو یا میری بہو ہو، سب بیٹیاں کا نصیبہ اچھا لکھ دے مولا۔ اے اللہ دنیا میں اب تک جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جتنے بھی زیر زمین ہیں ان سب کی مغفرت فرما میرے مولا۔ اے اللہ خاص کر میرے شوہر اور میرے ابا جان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کے روحوں کو ٹھنڈک عطا فرما، ان کے قبروں کو کشادگی عطا فرما، ان کے قبروں پر رحمت نازل فرما میرے مولا۔ اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت میں رسوائی سے بچا لے میرے مولا، پل صراط پر ثابت قدم رکھ کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے مولا، ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما میرے مولا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرمانے والوں میں سے تو بہتر معاف کرنے والا ہے اللہ۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سیدنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو چلیے انگریڈینٹ بتا دیتے ہیں۔ دہی والے بیگن کے لیے ہمیں چاہیے 1 بیگن، یہ تقریباً پاؤ کے سے زیادہ ہے۔ ہمیں ایسا ہی بیگن چاہیے، لینا ہے ٹماٹر، پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرچ لینا ہے، اور لینا ہے لہسن کے 5 سے 6 کلیاں، ادرک لہسن کا پیسٹ، اور لینا ہے نمک، زیرہ پاؤڈر، ثابت زیرہ، گرم مسالہ پاؤڈر، لال مرچوں کا پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، اور لینا ہے ہمیں دہی۔ دہی والے بیگن بنانے کے لیے دہی اسٹرینر کیا ہوا ہونا چاہیے، یعنی چھنی میں دہی ڈال کے اس طرح سے رکھ دیں تو ایکسٹرا پانی نکل جاتا ہے اور ہمیں گاڑھا دہی ملتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہم 2 چھنی میں اس طرح سے رکھ دیے ہیں، یہ 1 لیٹر دہی ہے۔ اس کو ہم آدھے سے پون گھنٹہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو ہمیں بالکل گاڑھا دہی مل جاتا ہے۔ اوکے، اگر آپ اس طریقے سے دہی والے بیگن بنا لیتے ہیں تو بڑے مزیدار بنتے ہیں۔ ایک بار آپ میرے طریقے سے بنا کے ٹرائی کریے گا ضرور، اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے گا۔ جو بھی بیگن کھانا پسند کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے مزیدار ریسیپی ہے، اور بیگن آپ یہی والے بیگن لیں تو بہت اچھا ہے، ریسیپی بہت اچھی بنتی ہے۔ اوکے، اور ہمیں چاہیے بگار کے لیے کشمیری مرچ، جو تڑکا دیتے ہیں نا اس کے لیے۔ سبزی والا بھی جو ہے اسی طرح سے پلاسٹک لپیٹ کے دیا تھا، ہم گھر آنے کے بعد اس کو دھو کے اچھا سا دوسری پلاسٹک لپیٹ کے فریج میں رکھ دیے تھے۔ یہ دھلا ہوا بیگن ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں، پتیاں نکال لیتے ہیں، پھر ڈنڈی کٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سامنے سے بھی تھوڑا سا حصہ کٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد گول شیپ میں ہم بیگن کو کٹ کر لیتے ہیں۔ یہی والے بیگن بہت اچھے بنتے ہیں، آپ کوشش کریں یہی بیگن لینے کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے زیادہ پتلے بھی نہیں کرنا ہے اور زیادہ موٹے بھی نہیں کرنا ہے۔ پتلے کرتے ہیں تو گل جاتے ہیں، موٹے کرتے ہیں تو نہیں گلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا میڈیم سائز کے کٹ کر لینا ہے۔ سارے بیگن کے ہم کٹ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کٹنگ تو ہو گئی ہے، دیکھیے کتنے ڈھیر سارے ہو گئے ہیں۔ بیگن کٹ کرنے کے بعد اکثر آپ نے سنا ہوگا نمک کے پانی میں شامل کر لیتے ہیں، مگر اس کو ہم نمک کے پانی میں نہیں شامل کرتے ہیں۔ اوکے، اب یہ بیگن کے سلائس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔
इससे बड़ी प्लेट रही तो भी चलेगा। देखिए इस तरह से फैला के रखना होता है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर लेते हैं, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अच्छा सा मिक्स कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमें प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लेना है। चलिए 3 प्याज लिए हैं, इसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेते हैं। इसका फाइन पेस्ट बना लेना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज की कटिंग हो गई है। टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। टमाटर हमने 4 लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 1 में से 2 कट कर लेते हैं, उसके बाद इसका जड़ वाला हिस्सा होता है ना, उसको निकाल लेना होता है। चलिए जड़ वाले हिस्से को निकालिए, हम स्लाइस कर लेंगे। इसी तरह से सारे टमाटर के स्लाइस बना लेंगे मोटे मोटे, ठीक है। चलिए इसका भी हम फाइन पेस्ट बनाना है। टमाटर और प्याज का दोनों मिक्स करके 5 से 6 कलियां लहसुन शामिल कर लेते हैं। 2 बार करके पीसेंगे, ठीक है। गैस ऑन करके फ्राई पैन रख देते हैं। शामिल कर लेते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म होने तक हम स्लाइस को फिर से नीचे ऊपर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें रख देंगे फैला के बैगन के स्लाइस। एक के ऊपर एक ना रखें, ऐसे ही खुले रखें क्योंकि पलटने में हमें फ्राई करने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए गैस ऑफ कर दिए हैं। एक एक करके सारे स्लाइस फ्राई हो गए हैं, एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम यही पैन में इस मसाले की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तमाम बैगन के स्लाइस फ्राई हो चुके हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं वही पैन जिसमें हम बैगन फ्राई किए थे। शामिल कर लेते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म होने के बाद हम शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए टमाटर और प्याज का फाइन पेस्ट बना लिए हैं। जार में 2 बार करके पीस लिए हैं। बाउल में फर्स्ट राउंड का है और जार में सेकंड राउंड का वैसे ही रख दिए हैं। अब शामिल कर लेते हैं इसमें 1 कश्मीरी मिर्च, ठीक है। 1 कश्मीरी मिर्च को हम 1 में से 2 करके इसमें डाल देते हैं। ये तो कश्मीरी मिर्च बघार की जान होती है ना। अच्छा सा चटकने देंगे, फिर टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं वीडियो नहीं बना क्योंकि हम वीडियो ऑन है समझ के बघार दिए, मगर अफसोस वीडियो ऑन नहीं था, ऑफ था। देखिए ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च जैसा ही कलर चेंज हो जाता है ना बघार के लिए, उसी वक्त हम ग्रेवी के टमाटर प्याज का पेस्ट शामिल कर लेना है। अब शामिल कर लेते हैं हाफ़ टेबल स्पून नमक, और नमक और मिर्च आपके अंदाजे से लीजिए, बाकी मसाले हमारे बताए हुए तरीके से शामिल कर लीजिए, ओके। अब इस ग्रेवी को लो फ्लेम पर कवर करके कुक कर लेते हैं सिर्फ 5 मिनट तक। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं ग्रेवी का हाल, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक रही है ग्रेवी, ऐसे ही पकाना चाहिए। अब इसमें शामिल कर लेते हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और शामिल कर लेते हैं गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दही वाले बैगन में। और शामिल कर लेते हैं लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबल स्पून। अगर आप मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इसका डालना बेहद ज़रूरी है, इसको शामिल करना स्किप नहीं करें। काली मिर्च के पाउडर को बहुत अच्छे से रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्चों के पाउडर से, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। चलिए इन मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर पका लेना है, बिना पानी के पकाना है। पानी शामिल ना करें, जितना हम भून के पका लेते हैं ना उतना अच्छा टेस्ट सालानों में आता है। ऐसा भून के पकाने से दही वाले बैगन बहुत लजीज बनते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, पैन में तब तक मसालों को भूनेंगे जब तक कि पैन में अतराफ से तेल आ जाए, ठीक है। तब तक हमें भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर को स्पून भी हिलाते रहेंगे, कवर करके भून रहे हैं। ये देखिए आ गया है ना तेल, अतराफ से भी आ गया है, ऊपर भी तेल दिखाई दे रहा है ना। बस इसी तरह से हमें भून के पका लेना है। पानी ज़रा भी ना डालें, पानी अगर डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल मसालों को अच्छा सा भुनाई कर लेते हैं। इस वीडियो को आप स्किप ना करते हुए फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको रेसिपी समझ में आ जाएगी, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। चलिए अब इसमें शामिल कर लेते हैं फ्राई किए हुए बैगन के स्लाइस जो हम फ्राई करके रख लिए थे ना।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बनता है ये दही वाले बैगन। चलिए इस स्लाइस को इस तरह से फैला के रखें। अगर पैन आपका बड़ा है तो बड़ा भी ले सकते हैं चौड़ाई में, क्योंकि एक के ऊपर ऐसा नहीं रखना है, इसको फैला के रखना है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम 2 मिनट तक कवर करके कुक कर लेते हैं, ताकि सारे मसालों की महक बैगन के स्लाइस में समा जाए। ठीक है, चलिए 2 मिनट हो गए हैं, ओपन करके देख लेते हैं। गैस का फ्लेम हमारा लो है ना, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब क्या करेंगे, स्पैचुला से नीचे से मसाला लेके इस तरह से ऊपर के बैगन को लगाते जाएंगे। बैगन को छुपाएंगे नहीं, बैगन को हमें दिखाना है। और ऊपर दही भी शामिल करना है, बैगन को पूरा ढकेंगे नहीं दही से और मसालों से। और बैगन बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि फ्राई किए थे ना, तभी आधे से ज़्यादा गल चुके थे। अब ढक के पकाने से और अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर लेते हैं गाढ़ा दही, जो छन्नी में हम निथरने के लिए रख दिए थे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा दही है। एक दही को पकाते भी है ना तो पिघलता नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। ठीक है, और दही से और मसालों से बैगन को ढकेंगे नहीं। बैगन को हमें दिखाना है, दही वाले बैगन हैं तो बैगन को हमें दिखाना है और दही को भी दिखाना है। ये दही वाले बैगन, इसीलिए इसका नाम है दही वाले बैगन। तो हम दही भी दिखाना है, बैगन भी दिखाना है और मसाला भी दिखाना है। ठीक है, ढकेंगे नहीं, बिल्कुल बीच में इस तरह से रख देते हैं। ओके, चलिए आधा लीटर दही है ना, इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और आधा लीटर और एक छन्नी में है ना, वो अभी नहीं यूज़ करेंगे। जब खाने बैठते हैं ना दस्तरखान पे सहर करने, जब यूज़ करना है उसे, तो अभी इसको आधा लीटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें शामिल कर लेते हैं कोतमीर और पुदीना, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ। दही वाले बैगन है ना, कलरफुल दिख रहे हैं ना आपको, और भी कलरफुल करेंगे इसको, तड़का देंगे ज़बरदस्त। और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक कट की हुई डालना है, ज़्यादा मोटी ना करें। देखिए कितनी बारीक कट की हैं, दूर दूर करके ऐसा इस तरीके से डेकोरेट करेंगे इसको। अभी हमारा गैस ऑन है, देख सकते हैं आप, बबल्स आ रहे हैं, लो फ्लेम पर है। चलिए बाजू पैन हटा दिए हैं। अब यहाँ पे लाल मिर्चों का तड़का देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून, सिर्फ कलर आने के लिए डाल रहे हैं हम, शामिल करना होता है। और 1 मिर्च कश्मीरी मिर्च है ना, 1 लेंगे, उसको हम 1 में से 2 करके इसको अच्छा सा पकाना होता है। अगर आप गड़बड़ी से थोड़ा सा पका के इसमें दही के ऊपर शामिल कर लेते हैं तो कच्ची महक आती है ना, टेस्ट नहीं आता है बैगन का। जब भी तड़का दें मिर्च को अच्छा सा पकाएं, तेल में अच्छा सा पकाने के बाद ही मिर्ची की कच्ची महक चली जाती है। ठीक है, इस तरह से पकाना होता है। चलिए बैगन वाले पैन को अपनी जगह पे ला देते हैं। गैस ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मिर्च वाला तड़का इस तरह से देते हैं। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना हमारी रेसिपी दही बैगन वाली। इस तरह से आप बना के आप खाएं और घर वालों को बना के खिलाएं तो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। जो बैगन से प्यार करते हैं ना, वो इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी ही। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। और फीडबैक भी ज़रूर दें, ताकि हमें पता भी तो चले कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है या नहीं। इस रेसिपी के साथ आप ज्वार की रोटी खाएं या बाजरे की रोटी खाएं या गेहूं की रोटी खाएं या रुमाली रोटी खाएं, हर रोटी के साथ दही बैगन की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ। तब तक के लिए KY कुकिंग एंड स्टिचिंग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।